ہے یہ شخص جو محض اپنا خوف لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے اس حد تک گر گیا کہ اس نے لوگوں کی ناک تک کاٹ دی. آخر کون ہے یہ شخص؟ السلام علیکم دوستو. آج ہم بات کریں گے کشمیر کی تاریخ کے ایک ایسے حکمران کے بارے میں جس کا نام آج بھی لوگوں کے ذہن میں خوف پیدا کرتا ہے. ایک ایسا شخص جس کا نام کشمیر کی تاریخ میں ظلم اور دہشت کا مثال بن چکا ہے. آئیے اس شخصیت کے بارے میں گہرائی سے جانتے ہیں. 18ویں سینچری کے دوران جب مغل سلطنت کمزور ہو رہی تھی، افغانستان نے کشمیر پر اپنا قبضہ جما لیا. اگر آپ کو پتہ نہیں کہ مغل کون تھے تو مغل ایسے شخص تھے جو پہلے کشمیر پہ راج کرتے تھے. جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، یہ وہ شخص تھے جو کشمیر پہ راج کرتے تھے، لیکن انہوں نے کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا، اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے بہت سارے گارڈنز بنائے، انہوں نے کشمیر کی بہبودی کے لیے کام کیا. لیکن ایک ایسا دور بھی آیا جب مغل سلطنت کمزور ہونے لگی اور افغانستان جو ہے اس نے کشمیر پر اپنا قبضہ جما لیا. اسی دوران 1753 سے 1819 تک افغان حکمران نے کشمیر پر حکومت کی. چراغ بیگ جو کہ ایک افغان گورنر تھا، اسی دور میں کشمیر کا گورنر بن گیا. اس کا نام تو اتہاس کے پنوں میں کہیں کھو گیا ہے، لیکن اس کے ظلم اور ستم نے اسے لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا. یہ شخص اور کوئی نہیں، چراغ بیگ ہی تھا. بلکہ چراغ بیگ ایک اور ڈیزیز بھی ہے جو کہ کیٹل ڈیزیز ہے، یہ وہ نہیں ہے. اس کا اصلی نام تو اتہاس کے پنوں میں کہیں کھو گیا ہے، لیکن اس کے ظلم اور دہشت نے اسے کشمیری لوگوں کے دل اور ذہن میں چراغ بیگ کے نام سے مشہور کیا. چراغ بیگ نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے کشمیری لوگوں پر نفرت اور خوف کا راج چلایا. اس نے لوگوں کو ذلیل کرنے اور ان کی ہمت توڑنے کے لیے ان کے ناک تک کاٹنے جیسا ظلمانہ حکم دیے تھے. آپ امیجن کر سکتے ہیں دوستو کہ یہ کیسا ظالم بادشاہ تھا. اس کی کرویلٹی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس نے لوگوں کو ناک تک کاٹنے کے حکم دیے محض اپنا خوف لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے. آپ امیجن کر سکتے ہیں. یہ صرف ایک سزا نہیں تھی بلکہ ایک پیغام تھا. جو بھی اس کے خلاف بولے گا اس کا انجام یہی ہوگا. اس طرح کے عمل سے اس نے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا اور اپنی حکومت کو مضبوط بنا لیا. اسی طرح لوگوں کے دلوں میں خوف ڈال کر اس نے اپنی حکومت مضبوط کر لی اور اپنا ایمپائر جو ہے وہ بلڈ کیا. اگر ہم اس کے کلچرل امپیکٹ کی بات کریں تو آج بھی کشمیری لوگ جو ہے وہ اس کو ایک انسلٹ، ایک گالی کے طور پر کہتے ہیں. چراغ بیگ کے ظلم کا اثر صرف اس دور تک محدود نہیں تھا. آج بھی کشمیری زبان اور روایات میں اس کا ذکر ہوتا ہے، نہ صرف تاریخی صورت میں بلکہ اس کے ظلم اور جبر کی وجہ سے. آج بھی کشمیری لوگ وہی چراغ بیگ یعنی لوگوں کو پکارنے اور ندا دینے کے لیے ان کو چراغ بیگ کے نام سے پکارتے ہیں. یہ ایک انسلٹ جس سے لوگ شرمندہ ہوتے ہیں، ایک گالی کے طور پر کہا جاتا ہے. وہی چراغ بیگ جیسے جملے آج بھی کشمیری زبان میں استعمال ہوتے ہیں جو کسی کو بد دعا دینے اور ذلیل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے ظلم نے لوگوں کے ذہن پر کتنا گہرا اثر چھوڑا. امیجن کہ لوگ اس کے نام کو گالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اس کا اصلی نام تو اتہاس کے پنوں میں کہیں کھو گیا، لیکن جو لوگ اس کو بولتے تھے چراغ بیگ، پھر بھی وہ اس نام سے مشہور ہو گیا. گالی کے طور پر یہ نام کہا جانے لگا. اتنا ظلم کشمیری لوگوں پر ہو رہا تھا. آخر پر ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ چراغ بیگ کا دور ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ طاقت
کا غلط استعمال اور ظلم آخرکار حکمرانوں کے لیے بدنامی اور نفرت کا سبب بنتا ہے۔ کشمیر کی تاریخ میں ایسے کئی واقعے ہیں جو ہمیں انسانیت، انصاف اور انسانی حقوق کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اس سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو، تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی رائے ضرور کمنٹس میں بتائیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگے۔ السلام علیکم۔